بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، دس از عمران شاہ۔ آپ اگر اپنی نفسیاتی اور ایمانی صحت کو جانچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے سامنے میں 3 سوال رکھوں گا۔ آپ نے ان 3 سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ چاہے عالم ہیں، ڈاکٹر ہیں، ٹیچر ہیں، مزدور ہیں، کسان ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، کوئی بھی ہیں، آپ اگر اپنی نفسیاتی یعنی ذہنی اور ایمانی صحت کو جانچنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی۔ آپ نے یہ ویڈیو ساری دیکھنی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ جو پہلا کویسچن ہے جو آپ خود سے کریں گے یا جس انسان کی آپ صحت دیکھنا چاہتے ہیں نفسیاتی اور ایمانی، تو اس سے کریں گے، وہ یہ ہے کہ کیا آپ خوش نظر آتے ہیں؟ اس کے 4 ممکنہ جوابات ہیں: ہاں، اکثر، کبھی کبھی، کبھی نہیں۔ ان جوابوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی صحت کیسی ہے، نفسیاتی اور ایمانی صحت کیسی ہے۔ اگر آپ خوش رہتے ہیں، ایک وقتی جو ہوتا ہے نا، کبھی تکلیف کی وجہ سے، درد کی وجہ سے تھوڑا سا انسان تھوڑا سا ناخوش ہوتا ہے، تو اس کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ اوورآل میں بات کر رہا ہوں۔ ہر وقت جب آپ اکیلے ہوتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، کسی کے ساتھ چلتے پھرتے بات کرتے ہیں، تو اس وقت کیا آپ خوش ہوتے ہیں؟ اگر آپ خوش رہتے ہیں تو پھر آپ کی نفسیاتی اور ایمانی صحت بہت اچھی ہے۔ لیکن اگر آپ اکثر خوش ہوتے ہیں تو آپ کی نفسیاتی اور ایمانی صحت تھوڑی بہت کمزور ہے، اور اگر آپ کبھی کبھی خوش ہوتے ہیں تو پھر تو کافی زیادہ کمزور ہے۔ اور آپ اگر کبھی بھی خوش نہیں ہوتے تو یہ علامت ہے، یہ ایک نشانی ہے کہ آپ ڈپریشن کا شکار ہیں، آپ سٹریس کا شکار ہیں، آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، ایمانی طور پہ اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق بہت کمزور ہے۔ دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ شکر گزار ہیں؟ شکر گزاری 2 طرح کی ہے، ایک اللہ کی شکر گزاری اور ایک بندوں کی شکر گزاری۔ اللہ کی شکر گزاری تو بالکل واضح ہے کہ اللہ کے جو مثبت پہلو ہیں، جو مثبت پہلو اللہ کے ساتھ جڑے ہیں، اگر وہ دیکھتے ہیں، مثلا آپ کو تکلیف پہنچی ہے تو تکلیف اور اس کے اندر جو درد ہے اس کی بجائے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی حکمت ہوگی، یہ میرے اللہ نے اس کے اندر کوئی سبق چھوڑا ہوگا، یہ آزمائش میرے لیے فائدہ مند ہوگی، یعنی مثبت پہلوؤں کو دیکھتے ہیں، تو یہ نشانی ہے کہ آپ شکر گزار ہیں، کیونکہ شکر گزار مثبت پہلوؤں کو دیکھتا ہے، چاہے وہ بندے کا شکر گزار ہو یا اللہ کا شکر گزار ہو۔ وہ منفیت کو یا جو بیڈ اسپیکٹس ہوتے ہیں ان کو کافی زیادہ اگنور کرتا ہے۔ اس میں بھی پھر یہ آ جاتا ہے کہ کبھی کبھار چلیں تھوڑا بہت انسان مایوس ہو جاتا ہے یا ناشکری کر دیتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن زیادہ تر کیا آپ شکر گزار ہوتے ہیں؟ کیا ایسا تو نہیں کہ آپ ہر وقت کوستے رہتے ہیں کہ میری ہائٹ اچھی نہیں ہے، میرے بال اچھے نہیں ہیں، یا میں پتہ نہیں اس گھر کیوں پیدا ہو گیا ہوں، یا اللہ نے پتہ نہیں میرے لیے یہ امتحان کیوں رکھا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ناشکری کو شو کرتی ہیں۔ تو دیکھیں کہ کہیں آپ ناشکری کا شکار تو نہیں ہیں۔ تو اللہ کی بھی شکر گزار دیکھیں کہ آپ ہیں یا نہیں، اور بندوں کے بھی شکر گزار ہیں یا نہیں۔ جیسے ماں باپ ہیں، انہوں نے آپ کو پالا پوسا ہے، بڑا کیا ہے، اپنی جوانی، اپنا جو ٹائم ہے وہ آپ کے لیے انہوں نے صرف کر دیا ہے۔ تو کیا ایسا تو نہیں کہ ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ ان سے لڑائیاں کرنے لگ جاتے ہیں، یا ان سے آپ نفرت کرنے لگ گئے ہیں، الجھن کرنے لگ گئے ہیں؟ یہ ناشکر لوگوں کی نشانی ہے۔ شکر گزار بندہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ اگر اس کے ساتھ آپ سمجھ لیں کہ اس کو 99 بیماریاں ہیں لیکن ایک بیماری نہیں ہے، فرض کر لو ایک انسان ہے، اس کی پوری باڈی میں بیماریاں ہیں لیکن اس کو سکن کی بیماری نہیں ہے، یا اس کو آنکھوں کا مسئلہ نہیں ہے، تو شکر گزار اس کو بھی موقع سمجھ کے تو شکر ہی ادا کرے گا۔ نہ شکرہ ایسا ہوتا ہے انسان کہ اس کے ساتھ 99 اس کے ساتھ اچھائیاں کر لیں یا اس کے پاس سہولتیں ہوں تو بھی وہ کوئی ایک پہلو ڈھونڈ ہی لے گا کہ جس سے وہ ناشکری کر سکے۔ جیسے کہ انسان، اس کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے سر میں درد ہے تو اس پہ وہ بلبلا اٹھے کہ مجھے سر درد کیوں ہوتا ہے، یا میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا۔ تو آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے اگر آپ اپنی نفسیاتی اور ایمانی صحت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ تیسرا سوال بہت مزے کا ہے اور اس کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ کا مزاج کیسا ہے؟ ایک ہوتا ہے آپ کا رویہ آپ بدل سکتے ہیں، ایک دن میں آپ کے کئی رویے ہو سکتے ہیں۔ ایک انسان ہے، مہمان ہے، اس کے ساتھ آپ کا رویہ بہت اچھا ہو سکتا ہے، جیسے ہی واپس گھر میں آئے تو بچے کے ساتھ آپ کا رویہ سخت ہو سکتا ہے، بیوی کے ساتھ سخت ہو سکتا ہے، پھر آپ کی ماں آئی پھر رویہ اچھا ہو سکتا ہے، یا اس سے الٹ بھی ہو سکتا ہے، تو رویہ بدلا جا سکتا ہے۔
تو مزاج آپ کا کیسا ہے، اس سے کیا مراد ہے کہ کون سا ایسا رویہ ہے جو اب آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بن چکا ہے، وہ آپ میں پرماننٹ ہو چکا ہے. یعنی مزاج ایک پرماننٹ رویے کو کہتے ہیں. یعنی کوئی رویہ جب ہمارے اندر صلاحیت کار جاتا ہے، پکا ہو چکا ہوتا ہے. جیسے کچھ لوگوں کو غصہ بہت آتا ہے تو ان کے مزاج کو ہم کہتے ہیں یہ غصیلا بہت ہے. کچھ لوگ مایوس بہت ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کے مزاج میں مایوسی بہت ہے. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا مزاج کیسا ہے. کہیں آپ میں انا تو نہیں بھری ہوئی، غصہ تو نہیں بھرا ہوا، کہیں آپ میں حسد تو نہیں بھرا ہوا، کہیں آپ میں دکھاوا تو نہیں بھرا ہوا. یعنی یہ جو اخلاقی برائیاں ہیں اگر آپ میں یہ نہیں ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا مزاج اچھا ہے. تو مزاج کو چیک کرنے کے لیے ایک بہترین جگہ آپ کا گھر ہے. یعنی آپ گھر والوں کے ساتھ کیسے ہیں. آپ گھر میں چونکہ کوئی آرٹیفیشل آپ نہیں نا اپناتے. مہمان آیا تو تھوڑے بہت آپ آرٹیفیشل ہو سکتے ہیں کہ اپنے رویے کو تھوڑا بہت چینج کر لیا، لیکن گھر میں جو ایک انسان کا مزاج ہے وہ اپنی ایکسٹریم لیول پہ ہوتا ہے. یعنی کہ بالکل جو اس کا مزاج قدرتی طور پہ بن چکا ہوتا ہے وہی وہ گھر والوں کے ساتھ رکھتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ آپ کا گھر والوں کے ساتھ مزاج کیسا ہے. ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ آپ کیسا رویہ رکھتے ہیں، آپ کیسا ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. تو یہ 3 کویسچنز آپ خود کے ساتھ کر کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی ایمانی اور نفسیاتی صحت کیسی ہے. ضروری نہیں کہ ایک انسان عالم دین ہے تو وہ خوش بھی ہو اور وہ شکر گزار بھی ہو. علم ہونا اور چیز ہے، اس علم کا آپ کے اندر صلاحیت کار جانا اور اسے اطمینان اور سکون آنا ایک الگ چیز ہے. ایک عام سا انسان، ایک مزدور، ایک کسان ہو سکتا ہے بہت زیادہ مطمئن ہو، اس کی نفسیاتی اور ایمانی صحت بہت زیادہ مضبوط ہو، لیکن اس کے اپوزٹ ہو سکتا ہے. یہ ممکن ہے، ضروری نہیں ایسا ہو کہ ایک عالم یا ایک ٹیچر جس نے دوسروں کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے یا دوسروں کے لیے امید بننا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ خود ناشکری کا شکار ہو اور مایوسی کا شکار ہو. تو آپ جو کوئی بھی ہیں، آپ جس ایج میں بھی ہیں، پہلے اپنی صحت کو دیکھیں اور پھر اپنے گھر والوں کی صحت کو دیکھیں، اپنے بچوں کی صحت کو دیکھیں، جو بھی آپ کے دوست احباب ہیں ان کی صحت کو دیکھیں، یعنی نفسیاتی اور ایمانی صحت کو دیکھیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ایمانی اور نفسیاتی صحت کمزور ہے، وہ اتنی اچھی نہیں ہے، تو یہ پھر آپ کوشش کر کے اس کو بہتر کریں. کیونکہ اگر میرے جسم میں کوئی مسئلہ ہے تو میں نے کوشش کرنا ہے تو اس مسئلے نے حل ہونا ہے. اگر مجھے درد ہے کہیں پہ تو مجھے میڈیسن لینا ہوگی یا اس درد کی وجہ ڈھونڈ کے اس وجہ کو ختم کرنا ہوگا. اگر مجھے گرمی لگ رہی ہے تو میں پنکھا چلا سکتا ہوں، میں نہا سکتا ہوں، میں اے سی میں بیٹھ سکتا ہوں. تو جسمانی درد کا علاج ہم کر لیتے ہیں، جسمانی جو ہمارے پرابلمز ہوتی ہیں ان کا ہم سولوشن کر لیتے ہیں، لیکن کہیں ہم اپنی نفسیاتی اور ایمانی جو حالت ہے، صحت ہے، اس کو اگنور کر دیتے ہیں. تو ایمانی صحت کو مینٹین کرنا ہے تو یہ 3 چیزوں پہ کام کریں. خوش رہا کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کے ساتھ لو لگائیں، اس سے دعا کیا کریں، اس کے شکر گزار بندے بنیں، اور اپنے مزاج میں جو برائیاں ہیں، جو غلط چیزیں ہیں ان کو پکڑیں، ان کی اویئرنیس لے کے آئیں. پہلے یہ جانیں کہ آپ کے اندر یہ برائیاں ہیں، سمجھیں ان کو، پھر ان کی ٹریکنگ کریں، ان کو دیکھیں کہ آپ دن میں ایک جو برائی آپ کے اندر صلاحیت کر چکی ہے وہ ایک دن میں کتنی دفعہ آپ اس کو دہراتے ہیں، کیسی کیسی جگہوں پہ آپ ان کو دہراتے ہیں. پھر ان کی ٹریکنگ کریں اور اپنا تزکیہ کریں. جب تک آپ اپنی خود احتسابی نہیں کریں گے، تزکیہ نہیں کریں گے، نیا نہیں سیکھیں گے، ایسے احباب کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے نہیں کہ جو ان چیزوں میں اچھے ہیں، تو آپ کے لیے آپ کی نفسیاتی اور ایمانی صحت کو بہتر کرنا بہت مشکل ثابت ہوگا. تو آج ہی اس چیز پہ عمل کریں تاکہ زندگی کو آپ جی سکیں. زندگی کو صرف گزارنے کا نام نہیں ہے کہ بس رو دھو کے جیسے تیسے گزار لیا. اس کو جئیں، اس کو فیل کریں، اس کو نعمت سمجھیں اور اللہ کا شکر گزار بنیں کہ اس نے آپ کو یہ نعمت دی، اس نے آپ کو یہ کان دیے، ہاتھ دیے، ناک دیے، بال دیے، ہر چیز دی. تو آئی ہوپ سو آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے کافی آپ کی پرابلمس انشاءاللہ حل ہو جائیں گی، حل ہوئی ہوں گی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور اپنا رسپانس دیجیے گا، کمنٹس کے ذریعے بتا دیں یا ویسے بتا سکتے ہیں آپ کہ آپ کو اس ویڈیو میں کیا اچھا لگا. السلام علیکم.